بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ یہ روایت شیعہ اور سنی عالم دین دونوں نے بیان کی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قدامہ بن مظعون شرات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قوامہ نے کہا مجھ پہ کوئی حد نہیں، کیونکہ خدا بندیاروں کا فرمان موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے آئے ایمان والوں اور صالح عمل کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو۔ میں پہلے مہاجرین اور بدر کے مجاہدوں میں سے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں صحیح کہا ہے۔ آخر کار قدامہ کو سزا دینے کے بجائے آزاد کر دیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی حد جاری نہیں کی۔ یہ بات امیر علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا قدامہ پہ حد جاری کیوں نہیں کی اور اسے آزاد کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات بتائی تو امیر علیہ السلام نے فرمایا قدامہ اس آیت اہل نہیں ہے، نہ ہی وہ شخص جو اپنی راہ پر چلے اور خدا کی حرام کردہ کا مرتکب ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پہ ایمان لائے اور نیک کام انجام دے، البتہ وہ شخص خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ بس قدامہ نے جو کہا اس سے توبہ کروانا واجب ہے۔ اگرچہ وہ توبہ کرے تو اس پہ صرف حد جاری کی جائے گی، اگرچہ وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی گردن اتاری جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے قدامہ کو آزاد کر کے بڑی غلطی کر دی ہے۔ انہوں نے دوبارہ قدامہ کو بلایا اور اسے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے لیے شرعی سزا کون سی ہے، تو اس میں توبہ کی۔ اب اس پر سے قتل ہونے کی سزا ختم ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ حق کیسے جاری کی جائے۔ اس نے امیر علیہ السلام کو عرض کیا کہ آپ علیہ السلام فرمائیں کس طرح حد جاری کرنی چاہیے۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا 80 تعزیرانے لگائے جائیں، کیونکہ جو شخص بھی شراب پیتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے اور وہ اپنے قابو میں نہیں رہتا، تو فریاد کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 80 تعزیرانے مارے۔ یہ روایت ابن تیمیہ منہج السنہ میں نقل کی ہے اور اس سوال کے جواب کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب پیش کیا۔ اگرچہ وہ حقیقت سے جڑے ہیں تو بھی وہ امیر علیہ السلام کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی تمام فیض امیر علیہ السلام سے حاصل کیا۔